حیات الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں ان کی برزخی زندگی کے تعلق سے اور ان کی وفات شریف کے بعد کس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ مکمل تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے جب شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس کا مفہوم یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ حیات ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ So when we are unable to comprehend the lives of the martyrs، شہداء کی زندگی ہی ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو کمپریہنڈ کرنا، اس کا احاطہ کرنا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی آبجیکشنز آج کل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ایک آیت کریمہ یہ پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام حیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انک میت و انہم میتون کیوں فرمایا؟ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میت ہیں اور وہ لوگ بھی میت، آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو لفظ میت کو لے کر یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ مردہ ہیں۔ تو پہلا جواب تو آپ کو یہ دینا ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کا معنی یہی ہے کہ انک میت، اے نبی آپ مردہ ہیں، تو قرآن کریم کیا مردے پر نازل ہوا؟ یہ آیت تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ تو انک میت پیش کر کے یہ کہنا کہ حضور مردہ ہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اگر یہی ہے تو اس کے بعد والی آیتوں کا کیا ہوگا پھر؟ تو یہ ان لوگوں کی جہالت، بلکہ یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ ایک اینیموسٹی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے ایسا بغض ہے ان کو کہ بس حضور کو مردہ کہنے کے لیے یہ قرآن کریم کے بارے میں بھی کیا کیا عقائد رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، خود انہیں کو سمجھ میں نہیں آتا، تبھی تو انک میت کہہ کے حضور کو مردہ کہنا ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری دلیل ان کے پاس جو یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو کام کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لو اللہ حی ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے یا کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس خطبے کو لے کر دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے تعلق سے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو تم حیات ہیں کیسے کہتے ہو؟ اور تیسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں نبی تو دفن کیوں کیا گیا؟ اس طرح کی باتیں پیش کر کے ہم پر ایک طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ اب ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم نے کبھی موت کا انکار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی قدیم ہے، جس کو عام لفظوں میں کہا جائے، ٹیکنیکلی یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ٹیکنیکلی صحیح نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ لفظ ہمیشہ کہنے کے لیے بھی زمانہ پایا گیا، اللہ زمانے سے پاک ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جیسے الرحمن، الرحیم، ملک، القدوس، السلام، الجبار، القہار، الکریم، یہ تمام صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی ابدی قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایسی کوئی اللہ کی صفت نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پہلے رحمان نہیں تھا بعد میں رحمان ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کی رحمانیت والی صفت وہ بھی ہمیشہ سے، کریم ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ضمن یہ بات آگئی تو یہ بھی بتا دوں، دیوبندیوں کا یہ جو کہنا ہے، جیسے رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے مزید خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں لکھا کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ قدیم علماء کا کہنا بھی ہے، حالانکہ کسی بھی قدیم پرانے علماء کا نام نہیں لیا، جیسے امام اعظم نے یہ فرمایا ہو، یا امام شافعی نے فرمایا ہو، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہو، یا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہو، کسی بھی عالم کا نام نہیں لیا، بس قدماء میں اس کے تعلق سے ذکر تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی خود اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں پر۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جھوٹ بولنے پر قادر ہو تو کذابیت والی صفت اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی قدیم ہے، تو اللہ کی صفات بھی ازلی ابدی قدیم ہے۔ تو جب صفات ازلی ابدی قدیم ہیں تو اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو کذابیت والی صفت بھی ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جب کذابیت ہمیشہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ سچا کیسے مانیں گے؟ قرآن کریم کو سچا کیسے مانیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ سچا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹا بھی ہے معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق، تو یہاں کنٹرڈکشن ہوا، تضاد ہوا، تو اللہ کی باتوں پر کیسے یقین کیا جائے کہ یہ باتیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ان لوگوں نے آیت کریمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے کہہ کے جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمزوری پائی گئی۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت کوئی ایسی چیز نہیں جو محال ہو، اور جھوٹ بولنا عیب ہے، عیب اللہ کے لیے محال ہے، یعنی ایبسلیوٹلی امپاسبل فار اللہ ٹو لائی۔ ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ شادی کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، اگر نہیں کرے گا بولیں گے
تو اللہ کی قدرت میں خامی ہو گئی؟ نہیں، یہ جو چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور جو چیز محال ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت آنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ اللہ کی تمام صفات آل سپیریئر اور ایسی ایگزالٹڈ ہے، ایسی سپیریئر ہے کہ کوئی بھی صفت، کوئی بھی ایسی چیز جس میں خامی ہو یا کوئی ایسی صفت جس میں نہ خامی ہو نہ خوبی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت نہیں ہے، بلکہ تمام صفات خوبیوں والی ہے۔ خیر انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سے ٹاپک میں ہم گفتگو کریں گے جب دیوبندی اور وہابیوں کے عقائد پر آخری سیشن میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے سوا تمام مخلوق یہ حادث ہے۔ حادث کا معنی پہلے وجود میں نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وجود میں آئے، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، یا اب ہے بعد میں نہیں ہوگا، اللہ قدیم ہے۔ اللہ کی مخلوق یہ حادث ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ کے بنانے پر اللہ نے جب پیدا فرمایا، ارادہ فرمایا تو وہ وجود میں آئے۔ تو